اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا. وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم انطقني بالهدى والهمني التقوى بحق زهراء وأبيها وبالها وبنيها يا ارحم الراحمین۔ بس ہماری چل رہی تھی سورہ مبارکہ فاتحہ کی تفسیر میں، اور پہلے جو تمہیدی باتیں ہوتی ہیں اس میں اس کا وقت اتنا ہوتا ہے، اور پھر ہفتے کے بعد یہ نشست ہوتی ہے، جو عرض کیا تھا کہ بہت ہی کم ہے۔ اس کا صحیح حق یہ ہے کہ کلاس جو ہے اس کا بہترین حق یہ ہے کہ روزانہ ہو۔ ہفتے کے بعد ہونے والی کلاس اگر ہم اس کو بطور کلاس لیں تو اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں پھر ہمارا جو دنیا کے جھنجھڑ ہیں اس میں یہاں سے نکلتے ہوئے بلکہ یہاں بیٹھے ہوئے ہی ذہنی طور پر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ جو ہفتہ وار کلاسیں ہوتی ہیں بڑی، جو ماسٹر وغیرہ میں یا پی ایچ ڈی میں، اس میں پھر اسٹوڈنٹ اس بات سے مربوط رہتا ہے دوران ہفتہ اپنے تحقیقات میں، پھر وہ ضائع نہیں ہوتا۔ یہاں بندہ بڑی مشکل سے آئے، مولانا صاحب ناراض ہو جائیں گے، ڈاکٹر صاحب نے بڑا جو ہے ڈانٹا ہے بھائی آپ نہیں آتے، تو پھر جو ایک جس کو جس طرح لینا چاہیے تھا نہیں لیا گیا۔ زیادہ تر جو بہت ہی صحیح نیت ہوتی ہے اور خالص نیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ثواب ہے۔ اس فکر نے، اس ثواب والی فکر میں جو بھی اچھا کام آپ کرتے ہیں اس کا ثواب ہے۔ ثواب کا کبھی انشاءاللہ علیحدہ نشست ہوگی، معنی کریں گے ثواب کا معنی کیا ہے۔ ثواب وہی چیز جو ملتی ہے۔ آپ پانی پئیں نا تو اس کا ثواب یہ ہے کہ آپ کی پیاس بجھے گی۔ آپ ہیٹر لگائیں کمرے میں تو اس کا ثواب یہ ہے کہ گرمائش ہوگی۔ یہ اسی طرح یہ مل جاتا ہے ثواب۔ آپ اسلام کو، یہ میں بار بار تکرار اس لیے کرتا ہوں کہ آپ نہیں ہوں گے، لیکن جو میرا خود اپنا یا جو دیکھ ہے اس میں تجربہ ہے کہ ہم نے اسلام کو الٹا لیا ہوا ہے۔ لیا ہی نہیں ہے، جنہوں نے لیا ہوا ہے انہوں نے، ہوتا ہے نا لالٹین پہلے ہوتا تھا یا آج کل ٹارچ ہے، اس کو نہ بندہ راستہ دیکھنے کے لیے ٹارچ ہوتی ہے، اس کو نہ بندہ پیچھے کر لے اور ہے کہ مجھے تو یہ دکھا ہی نہیں رہی کچھ۔ جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک تعبیر ہے نہج البلاغہ میں، بعض اس وقت کے نا ہمارے لاہور میں ہی ہیں بزرگ جو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اللہ سب بزرگان سے ہمیں استفادہ کرنے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب امیر نے اگر کچھ نہیں کہا ان کو، جو خلفاء ہیں، تو شیعہ کو کیا ہوا ہے؟ یہ ذہن میں رکھے کہ یہ سن کے ایسے نہیں، مطلب بعض جناب امیر نے بہت کچھ کہا ہے،
نہج البلاغہ میں، نہج البلاغہ کمپلیٹ کتاب نہیں ہے، اب حوزہ میں جنہیں اس نہج البلاغہ کو کمپلیٹ کیا گیا ہے۔ یہ سید رضی کے ایسے جیسے گلچینی ہوتی ہے نا، اس طرح ہے۔ بہت سارے خطبات جو ہیں نہج البلاغہ کے اکثر اور خطوط یہ آدھا صفحہ آگے سے چھوڑ کر آدھا صفحہ پیچھے سے چھوڑ کر درمیان سے چند سطریں دی گئی ہیں۔ پھر اس کے باوجود یہ جو آپ کے پاس نہج البلاغہ پڑھا ہے، اس میں جناب امیر نے یعنی ان کا ملنگوں کی زبان اور جناب امیر کی زبان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ بہت ان کی جو ہے نا صریح ہوتی ہے، اس کے نقصانات وہ ہمیں یعنی اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ یعنی جس کام کے علاوہ ہم یعنی زندہ رہ سکتے ہیں اور ہمارا مکتب محفوظ ہو سکتا ہے، گالیاں گلوچ چھوٹی زبان۔ اب دیکھیں جناب امیر نے خطبہ شکشکیہ میں ہوا ہے قد تقمص ابو قحافہ، بس کرنی تھی میں یعنی وہ الٹا لینے کا معنی تقمص قمیص سے ہے، لفظ قمیص جو ہے تقمص، اس نے فلاں نے نا قمیض پہنی، کیسی قمیض آپ یعنی کبھی نا یعنی کیا ہوگا، چھوٹے بچے ہوتے ہوئے یہ ہو جاتا تھا کام، آپ کبھی نا یعنی نا چھوٹے بھائی کی قمیض بڑا بھائی پہن لے، یہ تقمص کا معنی یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے یعنی جو قمیض اس کے بدن پر فٹ نہیں تھی وہ، اپنے سے بڑی قمیض آپ پہن کے دیکھیں کیا منظر بنتا ہے، اور یا پھر بچے کی قمیض آپ ایک دفعہ پہن کے شیشے کے سامنے آئیں۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ الٹا کا معنی الٹا قمیض ہے، الٹا الٹے بھی آج کل تو فیشن ہے، یعنی وہ جس طرح پہلے الٹی ہوتی تھی نا شارٹ، آج کل ہمارے جوان بڑے شوق سے نا وہ بنی ہوئی الٹی ہے جو ان کو ملتی ہے، ایسے لگتا ہے وہ الٹا یہ سلا ہوا جیسے قمیض آپ نے پہنو، اس کو الٹا پہنے، بڑا بہت ہی بھیانک اور طبیعت کے۔ اور ایک الٹا کا معنی یہ ہے کہ آپ نے یہ ادھر سے پہنا ہوا ہے نا، ادھر سے گلا اس کا بنا، یہ نیچے کر دیں اور اس طرف سے گلا اس طرف ڈال دیں، یہ بھی تقمص ہے۔ یہ ساری پریکٹس کر کے دیکھیں کیسے، جو کہتا ہے نا نہیں بولے جناب امیر، نہیں کہا، بولنے کا انداز دیکھیں، خلافت اور جو جناب امیر کو پیچھے کر کے آپ خلافت کے بن بیٹھے ہیں، ان کا یوں خلافت اور یعنی خلافت ان کے ساتھ یوں سوٹ کرتی ہے جیسے الٹا قمیض پہنا ہوا ہو۔ قمیض آدمی پہنتا ہے کہ یعنی باہر نکل رہا ہوں، گھر سے جا رہا ہوں، مطلب میرا بدن ڈھکا ہوا ہو، لوگ نا میرا وقار ہو، یہ اس لیے نہ پہنا ہوا ہوتا تو اتنا خراب نہیں ہونا تھا اس نے بندے نے، ایسے مرد نہ قمیض ہو تو جا سکتا ہے، مرد کو اجازت ہے، وہ جو الٹا پہنا ہوا ہے اس نے تو الٹا یعنی اس کو رسوا ذلیل، اور یہ اسلام ہمارا جو ہے نا شروع سے ہی الٹا جناب امیر کہہ رہے ہیں لے لیا گیا ہے۔ جو ہی وہاں سے سقیفہ سے یہ یعنی بیچارہ پٹڑی اس نے بدلی ہے، بدلتا بدلتا وہ اس جگہ پر جا کھڑا ہوا ہے کہ سید الشہداء اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے رات کو کہا تھا کہ میں سوچوں گا، لیکن میں نانے کی قبر پر گیا ہوں، وہاں مجھ پر ایک حالت طاری ہوئی ہے، مجھے اپنا نانا ملے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک تو ذبح نہ ہو اور یہ تیری بہن اسیر نہ ہو، اب اس خطرناک
جگہ تک یعنی اس سے آگے بالکل اب نام بھی نہیں رہے گا اصلا. پہلے نام چل رہا تھا یا یعنی اسی چیز کو یعنی جناب امیر نے معذرت کے ساتھ میں یعنی الٹے اسلام ہوں نا میں موضوع سے ہٹ کے یہ بات کر رہا ہوں. کوئی یہ کہے نا کہ جناب امیر نے نہیں کہا. مالک اشتر کو ایک خط لکھا ہے جناب امیر نے مصر کا جب گورنر بنایا تو وہ بڑا مشہور ہے. اہل سنت نے بہت زیادہ شروعات لکھی ہیں بلکہ اکثر ملکوں کے یہ جو غیر مسلم ممالک ہیں ان کی جو قوائے مقننہ ہے نا جو قانون بناتے ہیں ان کے پاس وہ خط ہے. بڑا یعنی جو مسلمان نہیں ہیں انہوں نے مملکت چلانے کے جو ہے نا اسلوب واقعاً یعنی فکر بشر سے ماننا پڑتا ہے کہ یہ کلام اے کاش مطلب کسی ملک میں حتیٰ یہ مانتے ہیں اہل ایران مانتے ہیں. ہماری ایک امید جو ہے کہ جہاں تھوڑا سا ہم اشارہ کسی کو کر سکتے ہیں کہ دیکھو اسلام بھی ملک چلا سکتا ہے وہ ایران ہے. اور خود وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ابھی تک ہم جو مالک اشتر کو ہدایات جناب امیر نے دی ہیں اس کے مطابق ایران نہیں چلا پا رہے. مشکلات ہیں متعدد. اس میں ایک جملہ اس خط میں یہ ہے کہ مالک ھذا الدین کان اسیرا فی اید الاشرار. بتا کے نا کہ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایسے. کہا مالک یہ بیچارہ محمد کا دین یہ اللہ کا آئین یہ شر پسندوں کی اسارت میں تھا. میں نے عرض کیا کہ یہ بزرگان نا اب جن کو زیادہ ہی اتحادی ہو گئے. اتحاد قرآن کا حکم ہے اور یعنی ہر وقت اس کا لیکن دین کا تشیع کا نا بیڑا غرق بندہ کر دے. یہ جناب امیر معاویہ کی طرف تو اشارہ ہو ہی نہیں سکتا چونکہ یہ جو ہی جناب امیر آئے ہوئے ہیں تو ادھر وہ ہے ابھی وہ معاویہ والا سلسلہ شروع اور ماضی کی طرف ھذا الدین کانا مالک اس سے پہلے یہ دین اسیرن اسیر کی ہوا بندہ پتہ ہے یعنی کرتی ہیں ایجنسی بھی آج کل مطلب جن کر لیتی ہیں کڈنیپ کر لیتی ہیں اور پھر اس سے وہ جو اسیر ہوتا ہے نا کسی کا وہ بولتا ہے انہی کی زبان اس سے اپنی زبان چونکہ اسیر ہے وہ جو دین ہے اس سے آپ پوچھیں گے کہ انسانیت کیا ہے. وہ جو دین کے مطابق انسانیت ہے جو خدا کے مطابق انسانیت ہے جو پیغمبر کے نزدیک انسانیت ہے وہ نہیں بولے گا جن کا اسیر ہے. ہوس پرست مملکت پرست لہذا مملکت خوب پھیلی ہے اسلام کی. یہ جس دور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا نہ جناب پیغمبر کے دور میں اتنی پھیلی ہے نہ علی کے دور میں اتنی پھیلی ہے. علامہ اقبال نے بیچارے نے کہا تھا کہ وہ جو ہے ملکوں کو فتح کرنا اور یہ ہدف نہیں ہے اسلام کا ہے. اسلام وہ یعنی اللہ نے وعدہ کیا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ تم مسلمان بن جاؤ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میری پیغمبر اعظم نے ایٹم بم کے ساتھ فتوحات کی ہیں. جناب امیر نے خود جو ہم یعنی
ان کو ایز اے پہلوان لیتے ہیں مجلس میں، اور تب بھی نعرہ لگتا ہے ہماری مجلس میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب امیر باڈی بلڈر الیاذ باللہ۔ انہوں نے خود کہا کہ یہ قلعہ خیبر یہ توحید تھی، یہ اس ہاتھ ظاہراً اس میں جی اللہ کا ہاتھ تھا، جیسے قرآن نے کہا ہے نا کہ تیری بیعت اللہ کی بیعت ہے، تیرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، تیری جنگ اللہ کی جنگ ہے۔ لہذا علی کی جنگ علی کی نہیں ہوتی تھی، علی کے ساتھ تو گستاخی کی تو چھوڑ دی، علی نے کہا یہ میری جنگ ہو جائے گی۔ ہم جس ذہن کے ساتھ آتے ہیں نا درس میں، اللہ معذرت، وہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ بہت ہی اعلیٰ جو نیت ہوتی ہے نا وہ ثواب کی ہوتی ہے۔ آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ ثواب ملے گا جب آتے ہیں۔ ثواب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ثواب کی نیت سے جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس اللہ کرے آج جو ہے نا مولوی صاحب کو بخار ہو یا بلڈ پریشر 45 منٹ سے پہلے ختم ہو جائے، کہ ہم جو سوچ کے آئے ہیں جو وہ جا کے ایسے مطلب دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور ذہن جہاں بھی حاضر نہیں ہوتا۔ نہ قرآن مجید کو جب پڑھیں، اہل بیت کو جب پڑھیں، تو یہاں سے جب آپ نے اٹھنا ہے، بلکہ وہ بھی دور ہے، یہاں سے جب آپ نے قدم اٹھانا ہے تو اس کے مطابق اٹھائیں جو قرآن پڑھا ہے اور جو اہل بیت سے سنا ہے۔ یہ جو آپ نے مسجد اور امام بارگاہ سے باہر نکلنا ہے، وہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے۔ یہ جو اندر بیٹھ کر اسلام ہے، یہ وہ خانقاہوں کا اسلام ہے۔ یہ اس کو کینڈم کیا ہے پیغمبر اعظم اور معصومین نے۔ یہ دین خانقاہ کا نہیں ہے، امام بارگاہ کا نہیں ہے، مسجد کا نہیں ہے، میدان کا ہے، معاشرے کا ہے، ذمہ داریاں قبول کرنے کا ہے۔ میں نے عاشور کی رات یہ بات کی تھی کہ عاشور کی رات ہم بہت تقدس والے بہت میرا بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ واقعاً یہ جو سادہ اور عام عزادار ہیں، ان کے بندہ ہاتھ چومے، ان کے پاؤں چومے، ان کی مٹی قدموں کی اٹھا کے جو خلوص کے ساتھ ساری رات جاگتے ہیں اور روتے ہیں۔ لیکن ہم نے بتانا تھا نا اویئرنیس، جو مطلب عاشور کی رات ذمہ داریاں لینے کی رات ہے، کندھوں پر بار لینے کی رات ہے۔ اس عاشور کی رات اکثر رات حسین ابن علی ایک بیمار اور ایک مستور، ان کو تیار کرتے رہے ہیں کہ کل دوپہر کے بعد جو غش کر جاتی تھی نا، عاشور کی رات کئی مرتبہ غش آیا ہے جن، اور آپ بہنوں والے ہیں نا، آپ کبھی یہ کرنا تجربہ کہ بہن کو پہلے پتہ چل جائے کہ کل میرا بھائی۔ ایسے ذمہ داری قبول کی ہے اس مواحد اور مولا المواحدین کی علی بیٹی نے، جہاں سجاد گھبرا جاتے تھے نا علیہ الصلوۃ والسلام، جہاں چہرے پر موت کے آثار آ جاتے تھے، ہاں ایک مستور آگے بڑھ کے حوصلے دیتی تھی۔ تو ذمہ داریوں سے فرار کر کے بعض دیندار بن گئے۔ یہ اکثر جو ہمارا طبقہ ہے،
میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں کر رہا. یہ جو پاپ ہیں عیسائیوں کے، یہودیوں کے، اپنی خواہش کے مطابق دین بنا کر ہم بھی آج کل یہی کام کر رہے ہیں. جس مولوی صاحب کو آنا، مولوی صاحب سیاست میں چاہتے ہیں اور لوگوں کو عشق مصطفیٰ کا جوسہ دے کر سادوں کو وہ کام کروا رہے ہیں. اب دیکھیں جو اسلام کے علی فرما رہے، یہ جو میری حکومت میں یہودیوں کی لڑکی کو کچھ نہیں کہا، جنہیں اس کی کوئی آبرو ریزی نہیں کی تھی، اس کو کہا کھڑی ہو جا اور اس کے پاؤں سے پازیب اتار لیا. یہودیوں کی بچی کے پاؤں سے زیور لالچیوں نے، خوارج نے اتارا. اور یہ کہتے کہ اے کاش آج یہ سیالکوٹ والا واقعہ، اس کو امیر المومنین اس طرح تبلیغ ہوگی، اس طرح مطلب اس بندے کے آپ جو اس کے نسل والے ہیں، جو اس کی قوم والے ہیں، وہ آپ اسلام کو قبول کر لیں گے. معاف کیجیے گا، جو ہے نا تفسیر کے وقت میں نے کئی روایات ہیں. یہ تو آپ نے پہلے سنا ہے نا، داخلوں کی اس نے گستاخی کی جناب امیر کی، اس کی سزائے موت تھی تو جناب امیر دے دیتے. عمر ابن عبد الود کو سینے پہ بیٹھے تھے. وہ جو آپ ویل چیئر پہ تقریریں سنتے ہیں نا ادلہ، ان کو یہ بھی ادلہ دیں کہ امام مجتبیٰ کو ایک آدمی نے آ کر جی بھر کے مدینہ میں، اور کچھ دن تو جناب مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس حکومت رہی ہے. جب وہ تھک گیا گستاخی کر کر کے، امام نے فرمایا کہ تو سفر سے آیا، لگتا ہے پیاسا ہوگا، آپ بیٹھے نا، آپ کو اور کوئی پریشانی ہے تو. اب جو ہے میں پہلے عرض یہ کرنا تھا کہ چونکہ وقفہ زیادہ ہوتا ہے درسوں کے درمیان، تو آپ اگر ممکن ہو تو یہ جو جہاں تک 2-3 آیتیں پڑھی ہیں نا سورہ فاتحہ کی، ایک ایک نقطہ نا لکھ لیں. پھر جب پڑھے نا سورہ فاتحہ گھر میں نماز میں، تو وہ نقطہ جب وہ لفظ جس سے میں نے نکالا ہے نقطہ، اور بھی تفاسیر بے شک پڑھیں دیکھیں، ان سے بہتر اس سے آپ کو ملیں گی. لیکن وہ نقطہ آپ کے ذہن میں ایسے مل جائے. یہ نہیں کہ یہاں درس ہو گیا پھر سورہ فاتحہ ہماری اسی طرح ہے. جب پھر جا کے سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو اس وقت یاد ہی نہیں ہے کہ آج سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا پڑھا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں ایک نقطہ جو بہت میں نے مطلب کم تفاسیر میں ایسے بزرگوں کی ہے، لیکن میں وہ جو اصطلاحات ہیں اور گنجلک وہ بڑا اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ الجھانے والی باتیں نہ ہوں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ کی بسم اللہ ہو، آپ کے مکان کی بسم اللہ ہو، آپ کی مجلس پہ جانے کی بسم اللہ ہو، آپ کے جلوس میں جانے کی بسم اللہ ہو، آپ کے بیٹی کے رشتے کی بسم اللہ ہو، آپ کے بیٹے کے رشتے کی بسم اللہ ہو، آپ کے بزنس کی بسم اللہ ہو، آپ کی جاب کی بسم اللہ ہو. اسم اللہ سے بے اسم اللہ آپ نے شروع کرنا ہے. اور عرض کیا تھا کہ ہر کے لیے
اسماء خدا سے کائنات چل رہی ہے، یہ عقیدہ ہے۔ پچھلے درس میں نے دعا کے چند جملے پڑھے تھے کہ اسألک باسمک الذی وضعتہ علی الجبال فنصفت، یہ جو پہاڑ گڑے ہوئے ہیں یہ اسم ہے، ایک یہ اسم خدا ہے۔ خدا کی ذات ہمیں نہ سمجھ آتی ہے نہ اس میں فکر کرنی ہے، میں نے منع کیا کہ آپ کی فکر بیچاری ہے، ذات خدا اس کی طرف یعنی اسماء خدا کو سمجھتی ہے۔ یہ پہاڑ دیکھیں، ان کا گڑا ہوا ہونا دیکھیں، اور ائمہ کی اس دعا سے سمجھے کہ یہ اسم خدا ہے، پاور ہے اسم خدا کی۔ ایک اسم خدا وَعَلَى السَّمَاءِ فَرُفِعَتْ، یہ جو آسمان بغیر عمد کے، اب بڑی بڑی یعنی ہے بلڈنگیں جو یعنی بہت ایران میں جو تہران میں بنا ہوا ہے نا مسلح کہتے ہیں جہاں جمعہ ہوتا ہے، بہت بڑی بلڈنگ ہے اور ستون نہیں ہے، اور لوگ دیکھنے جاتے ہیں انجینئر، ہمارے ملک میں بھی اللہ کرے دیکھ آئیں، یعنی بڑا یعنی ایک عجوبہ ہے کہ اتنے علاقے میں وہ پھیلا ہوا ہے اور درمیان میں کوئی ستون نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، یہ اللہ کے اسماء کے دیکھیں، یہ آپ کو دیکھ سے یہ آپ کو سمجھ آتے ہیں۔ فزکس پڑھیں، بایو پڑھیں، اس سے آپ کو اللہ اور ڈیپ سمجھ آئے گا۔ یعنی جو بیچارہ نہیں بایو پڑھا ہوا اس کو کائنات بھی اتنی یعنی اس طرح نظر نہیں آتی جس طرح فزکس اور بایو پڑھا ہوا انسان جس نظر سے کائنات کو دیکھتا ہے، اور جتنی دقت سے پریشان نہ ہو جائے کہ ہم نے چونکہ نہیں پڑھی ہوئی تو پھر تو ہمیں تو اسماء نہیں سمجھ آئیں گے۔ یہ جنہیں آتے ہیں، ابو ذر کو اگر آتے تھے بکریاں چراتا، آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ سے ابو ذر کے پاس وہ ڈگری نہیں تھی جو آپ سب کے پاس ہے، اور اس کو قرآن مجید بڑا اچھی طرح مجھ سے تو مانتا ہوں بہت، جس طرح ابو ذر کو قرآن مجید سمجھ آیا ہے، اللہ کرے اس کے ایک قطرہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اس اسم کی قسم جو آپ میرے اللہ تو نے ستاروں پر نازل فرمایا، فانتصرت، یہ اپنے اپنے مدار میں اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر چلے گئے۔ جی اسی سے قسم کہ آپ یعنی بیمار ہوئے ہیں تو بسم اللہ یعنی یا شافی، آپ فقیر ہیں تو بسم اللہ یا رازق، آپ جرم کر بیٹھے اور ڈر رہے ہیں کہ یہ تو لوگوں کو اب پتہ چل گیا ہے اور چل جائے گا اور میں رسوا ہو جاؤں گا، بسم اللہ یا ستار یا غفار یا من رحمت یا من سبقت رحمتہ غضبا، اے جس کی رحمت تیرے غضب کو کہیں کراس کر کے آگے گزر جاتی ہے۔ بسم اللہ یہ نقطہ جس چیز سے ایک تو عادت بنائیں آپ نے، بسم اللہ ابھی تک ہماری عادت نہیں بنی، خیال کہیں اور تو ہوتا ہے، کام شروع کر لیتے ہیں، مواحد بنے، نماز شروع کرنے سے پہلے کم از کم بسم اللہ ہوش سے پڑھیں، استعانت اللہ کی مصابت، یہ آگے سورہ فاتحہ نے بسم اللہ کی تفسیر کی، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت ادھر آیا ہوں میں، واقعاً عبادتیں چھوڑ کے آئیں اور یہاں ریہرسل کر کے جائیں کہ کسی کو میں نے مسجد سے باہر جا کر پھر معبود، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ سیاسی لیڈر کو، نہ سود دینے والے کو، نہ مجتہد کو، نہ امام کو، نہ نبی کو،
معبود صرف، اور مستعان جس سے استعانت، جو استعانت کر سکتا ہے۔ اسماء عرض کی ہے نا، اسماء تو بسم اللہ کر رہے ہیں، یہ جو اہل بیت ہے ان سے، یعنی ان کو سمجھائیں بیچاروں کو بھی ہم پاگل نہیں ہیں، ہم یہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نستعین، استعانت تجھ سے ہی۔ اہل بیت سے کیا کرتے ہیں؟ اہل بیت کے سامنے کیوں آپ کا سر نیاز خم ہوتا ہے؟ کہ یہ اللہ ہی ہمیں نے کہا کہ بسم اللہ میرے پاس آئیں، میرے اسماء کو کی استعانت سے، میرے اسماء کی مصاحبت میں، میرے اسماء کو سامنے رکھ کر۔ میرے اسماء پھیلے ہوئے ہیں، اسماء، اور یعنی اسماء خدا کا ایک سب سے اظہر جو مصداق ہے وہ یہی ائمہ اور ائمہ تارین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کی تھوڑی سی لفظی گفتگو کی تھی، ایک جو ہے صلوات اسی نیت سے پڑھیں کہ جو ہے وہ جو تھکاوٹ اور نیند آ رہی ہے وہ دور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمد وہ تعریف جو زبان کے ساتھ اس کمال پر کی جائے جو صاحب کمال کا اختیاری کمال ہو۔ یہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ الحمدللہ خاص ہے اللہ کے لیے۔ علی کی بڑی تعریف ہے، خود جناب امیر نے کہا کہ یہ نہج البلاغہ میں جناب امیر نے کہا کہ میں، اور پیغمبر نے فرمایا کہ میں علی کی وہ مدح کرتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم نے وہی کام شروع کر دینا ہے جو عیسیٰ کے ماننے والوں نے عیسیٰ کے ساتھ کیا۔ بہت یعنی بہت با کمال ہے علی، جتنا ہم جانتے ہیں نا۔ ایک بندہ یہ بھی نہج البلاغہ میں آیا تھا، یہ جو مد نظر پیسہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم مجلس کرا دیتے ہیں، اور ہمارا جو جن ممبر پر آنے والے ہیں بالکل پیسے کے بندے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا آپ کو دین بتانے آئے ہیں اور آپ کو راہ دکھانے آئے ہیں نا۔ بندہ آیا جناب امیر، بڑی تعریف کی، اسی طرح تعریف کی جس طرح کرتے نہیں ہیں ہمارے ذاکرین کرام۔ جناب امیر نے ڈانٹا اس کو، کہا جو تو کہہ رہا اس سے میں بہت کم ہوں، اور جو تیرے دل میں ہے اس سے میں بہت بڑا ہوں۔ لفظوں کی تم نے بازی بنائے ہوا ہے علی کو، کہ یہ بیچارے سادہ لو جو بیٹھے ہیں خدا سے کشتی کرا دیں اور علی کی، اور وہ اٹھ کے نعرہ مار دیں اور آپ اپنی جیب فیل کر کے چلے جائیں۔ ان کو کمال کا معنی ہی نہیں آتا، ان کو فضیلت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے وہ لڑائیاں دیکھی ہوئی ہیں، ادھر ایکشن فلم دیکھتے ہیں اور پھر جا کے خیبر شروع کر دیتے ہیں سٹیج پر۔ جناب امیر کا کمال یہی ہے کہ کشتی اچھی کرتے تھے۔ جناب امیر کے کمال اگر دیکھنے تو پہلے خدا کے کمال پڑھیں قرآن میں، اور پھر جناب امیر نے کہا کہ ما للہ آیت اکبر منی، میں مظہر صفات خدا ہوں۔ اگر اس کی سخاوت، اس کی عدالت، ذات کو نہیں آپ پہنچ سکتے، اللہ کی ذات تک آپ اگر دیکھنا ہو، اندازہ لگانا ہو کہ اللہ کیسا عادل ہے،
اللہ کیسا سخی ہے، اللہ کیسے بے نیاز ہے۔ دیکھیں اس کے بندے کو جو کہتا ہے کہ میرے لیے فخر یہ ہے کہ تو میرا، آپ کو سخاوت کا معنی سمجھ آئے گا۔ ابن مسکوائے ہے ایک بولی سینہ سے پہلے تھے، ان کی ایک کتاب ہے طہارت الاراق فی تہذیب الاخلاق، اس نے کہا کہ علی شجاع نہیں، علی شجاعت ہے، علی سخی نہیں، علی سخاوت ہے۔ سخاوت کے معنی حاتم طائی کے دروازے پر آپ کو جا کے سخاوت کا معنی نہیں ملے گا، علی کے دروازے پر آپ کو سخاوت کا مفہوم پتہ چلے گا۔ پڑا ہو ڈھیر سارا اور اس میں سے تھوڑا سا اٹھا کے دے دینا جی، اور ہے بچے روزہ افطار کرنے والے ہوں اور سخاوت باہر نہیں نظر آتی، سخاوت اندر ہوتی ہے، جب موقع آتا ہے تو نظر آتی ہے۔ الحمد وہ تعریف جو کسی اس کمال اختیاری پر کی جائے۔ اب یہ دعویٰ ہے الحمدللہ، ہم نے کہہ دیا کوئی ہم جہاں پر بھی کوئی حمد ہوئی ہے نا، علی کی حمد ہوئی ہے وہ بھی اللہ کی ہے چونکہ علی اللہ کا ہے۔ رسول کی کوئی تعریف ہے، موسیٰ کی ہے، عیسیٰ آپ کو پرندہ اڑاتا ہوئے پھونک مار کے نظر آئے، اس کو خدا نہ مانو، یہ اتنا تعریف والا عبد خدا ہے، لہذا یہ بھی جو تعریف ہے یہ عیسیٰ کی نہیں، للہ ایک جتنی تعریفیں ہوئی ہیں کسی نے کسی چیز کی ہے وہ سب اللہ کے لیے۔ کیوں؟ رب العالمین ہے۔ رب العالمین کا معنی عرض کیا تھا کہ رب لغوی حوالے سے رابا با سے جو رب ہے، یہ تربیت کے معنی میں نہیں ہے، اس رب کا معنی ہے کہ ایک دفعہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، ایک ہوتا ہے حدوث یعنی عدم سے وجود میں آنا، پھر اس کی ہوتی ہے بقا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو کشش ثقل کا ایک قانون ہے، وہ اس کے یہ ہر جگہ ہر ستارہ اپنی اپنی جگہ پر جو کھڑا ہے اوپر پھینکے نا چیز تو نیچے آ جاتی ہے۔ یہ جو پرندہ سورہ ملک میں صافات جو اڑ رہے ہیں وَيَقْبِضْنَا، یہ ان کو کس نے روکا ہوا ہے؟ پرندہ پیدا بھی اس نے کیا، عیسیٰ نے نہیں کیا۔ عیسیٰ مظہر صفات خدا ہے، خدا نہیں ہے۔ اس نے وہاں اشارہ کیا ہے کہ انی اخلق کحایت الطیر بے اذن، ادھر سے اب یہ ایک جو پودے کا علم ہے وہ کس علم میں ہے؟ اسٹوڈنٹ بھی اس سے بندے سے پوچھے کہ یہ جو گٹھلی ہے جو آپ کے گھر کے سامنے پودا لگا ہوا ہے، اس سے یہ جتنا بنا کھڑا ہے مووی میں بھی وہ نہیں آتا، آپ صبح آ کے دوسرے تیسرے دن محسوس کرتے ہیں کہ کچھ بڑا ہو گیا ہے، نہیں، یہ سیکنڈ میں اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ ایک مرحلہ نقص سے نکال کر دوسرے مرحلہ کمال میں داخل کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ ہمیں تو عالمین کا بھی پتہ نہیں، عالمین ایسے پڑھے، ایک عالم تو خود ہی ہمارا بدن ہے، اس میں دیکھیں ہر چیز ایک سانس سے نکل کر دوسرے سانس میں ایک دھڑکن کو گزار کر دوسری دھڑکن میں داخل کرنے والے کا نام
ایک قطرہ خون کو بدن کے ایک حصے سے چلا کر دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہاں سے یہاں تک آتے ہوئے پتہ نہیں کتنے سٹیپ ایک قطرہ خون نے، اس ہر سٹیپ کے پیچھے ربوبیت درکار ہے۔ حمد اس ذات کی جو رب ہے، نقص کمال، اور کہاں پر؟ صرف اس بدن میں نہیں، عالمین میں، جہاں جہاں تک، اور ربوبیت کرتا ہے، یہ تربیت کرتے ہیں ہم۔ آپ نے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کی ہے، جنہوں نے کی ہے، اللہ ان کو اجر دے۔ ہم نے بہت سارے نقص کمال پر بیمار تھا، اس کو دوائی لا کے دی، کبھی فروٹ کی ضرورت، کبھی سبزی کی ضرورت، کبھی اناج کی ضرورت، کوئی چیز بھی آپ کی نہیں تھی، اس لیے آپ رب نہیں ہیں، مربی ہیں۔ لیکن جو ہے نا، بعض اوقات مار، بعض اوقات گالی، بعض اوقات روٹھ جانا، اس کی ربوبیت کس طرح ہے؟ رحمان الرحیم، جو اس کو ہر روز رزق دیتا ہے، جو ہر روز کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، جو اس کو رزق دیتا ہے، جو پتھر کے توے میں درمیان میں کیڑا ہے، ادھر نہ آگ جانے دیتا ہے، اور ڈیلیوری بھی ہوم ڈیلیوری اس کی، توے کے اوپر، آگ کے اوپر، آگ کو نہیں جانے دیا، روز ہی کو جانے دیا ہے۔ یہ بار کی بات نہیں، رحمانیت اور رحیمیت کے قاعدے کے تحت جس کی ربوبیت ہے، غضب سے نہیں، ڈانٹ سے نہیں، تو نے مجھے ماننا نہیں ہے، تو نے میرے دیے ہوئے ہاتھوں سے میری نافرمانی کی۔ فرعون کو دیتا رہا ہے، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ رحمان اور رحیم، مالک یوم الدین۔ آج میرا جو پوری تیاری تھی وہ اس مالک یوم الدین کے لیے تھی، اور ٹائم ختم ہو گیا۔ اگر لطف کریں تو میں جو ہے نا، چونکہ مطلب وہ شروع ہو جائے جو آج ہونا تھا۔ مالک 3 لفظ ہے اس مادہ کے، اس خاندان کے، جو قرآن مجید میں آیا ہے۔ مالک، ملک، ملیک۔ جی آیتیں جا کر دے، مالک کا لفظ وہ جو مشہور عمران خان صاحب بھی پڑھتے ہیں، حفظہ اللہ، یا نعبد بھی پڑھتے ہیں، تو کبھی پڑھتے ہیں قل اللہم مالک الملک، مالک الملک، توت الملک من تشاء وتعز من تشاء، مالک الملک، جہاں مالک ہے۔ یہ جو سورہ حشر کی آخری آیت ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام الملک القدوس۔ ملک، مالک، یہ ملک ہماری کاسٹ بھی ہیں پاکستان میں۔ ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، مالک کہتے ہیں جس کی ملکیت میں، ہاں جی، ملکیتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک ملکیت ہے آپ کی، مثلاً آپ کا جو مکان ہے نا، جو جب ڈگری ہوا ہے تو ملکیت یہ اعتباری ہے، وہ پہلے سائن نہیں ہوئے تھے ان کی، جنہوں نے سوسائٹی بنائی ہے ان کی، یہ کل پھر کوئی آ کے خراب کر دے، لے لے، سٹے لے لے کسی وجہ سے، اعتبار ہے، ایک کاغذی کارروائی ہے، ورنہ وہ اس نہ کوئی فرق آیا ہے نہ آپ میں، آپ وہی ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ پلاٹ وہی، اعتبار ہے، ایک اعتبار، دونوں نے قرارداد کر لیا کہ اب اس کے بعد اس میں تصرف ان کا نہیں ہوگا، اس کا ہوگا۔
اس سے ایک اور تھوڑی سی مطلب دیکھیے کہ یہ بہت ہی جو ہے نا چھوٹی ملکیت ہے. ایک ہے جو آپ اپنے ہاتھ کو جس وقت چاہیں جو اس سے کام لینا چاہیں لیتے ہیں، اس ہاتھ کے مالک ہے. یہ وہ ڈگری والی نہیں ہے کہ ڈگری سے یہ آپ کو ملکیت ملی ہے، لیکن یہ بھی جب فالج نہ ہونے تک ہے. جس سے نہ کوئی ڈگری چھینتا ہے نہ جس کو فالج ہوتا ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، مالک کائنات ہے. اب اس میں یہ بات کرنی تھی کہ یہ جو مالک یوم الدین کہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اب مالک نہیں ہے. میں نے آج جو بحث کرنی تھی اور مطلب کام دیکھی ہے اور پڑھی ہے، کتابوں میں نہیں ہے، اور اگر ہم قیامت کو اس کانسیپٹ سے لے لیں تو واللہ بخدا یعنی انقلاب آ سکتا ہے. تھوڑا سا یعنی ایک بات ہے علم کلام میں کہ جہنم اور جنت ابھی ہے یا نہیں ہے. جو عقائد پر بحث کرنے والا گروہ ہے متکلمین کہلاتے ہیں. بعض لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ نہیں جہنم بننی ہے، جنت ہوگی. ایسے جیسے لاہور تھا اور ویلنشیا ٹاؤن نہیں تھا، بعد میں اس کی تعمیرات شروع ہوئیں، سڑکیں ابھی بن رہی ہیں. تو قیامت بھی، جنت جہنم بھی اسی طرح مزدور لگیں گے، پھر مطلب جو ہے کنسٹرکشن شروع ہوگی جہنم کی اور جنت کی. ہمارا جو شیعہ کا اعتقاد ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ نہ جنت اور جہنم ابھی ہے. دونوں. پھر جو دوسرا ہمیں جو ہم جنت اور جہنم کے قائل نہیں ہوتے، ایک دفعہ صلوات اور پڑھیں. میں خدا آپ کو اس کا اجر دے. بہرحال یہ آرام کا ٹائم ہوتا ہے سنڈے کو، اور جو آپ زحمت کرتے ہیں خداوند عالم آپ کو جتنی مشکل اللہ کے لیے قدم ہوتا ہے نا، اتنا اس کا اس کی طرف سے ثواب. پھر دوسرا جو ہے نا مطلب یہ مان لیں نا کہ نہیں قیامت ابھی ہے، جنت اور جہنم. پھر ہمارا یہ ہے ایسے ہمارے ذہنوں میں ہم اس کائنات کو جس کو دیکھا ہے، جس سے مانوس ہے، اسی طرح دینی مفاہیم کو لیتے ہیں. بڑا جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے. جنت اور جہنم کے بارے میں بھی ہمیں نا مطلب اس طرح ہے کہ ادھر سے ایسے افغانستان کا بارڈر آگے کراس کریں گے تو جہنم آ جائے گی. کہاں ہے جنت اور جہنم؟ یہ زمان اور زمین تو ختم ہو جائے گا. قرآن مجید کو اذا الشمس کورت، اذا النجوم انقدرت، کانت الجبال کالعہن المنفوش، ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے وہ. یہ زمانہ بنتا ہے سورج سے، یہ تو کورت. یہ ادھر ہے تو ادھر ہے، یہ ہم زمین سے اندازہ لگاتے ہیں، زمین کے اس طرح. اذا الارض مدت، یہ تو سارا سسٹم ہی اٹھا لیا جائے گا. جنت اور جہنم کہاں ہے؟ یہ سوال غلط ہے. یہ مادی نظام جب ختم ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے اس کے بعد جنت اور جہنم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر مادی کیسے وہ مطلب فروٹ کھانے والے ہیں کہ وہاں واش روم نہیں ہونا. جو اتنے فروٹ وہ
فاکہۃ و نخل و رمان جو ہے اور غسل جنابت بھی نہیں ہے جنت میں حوروں، ان کو جو ادھر سردی سے ڈرتے ہیں نا بابے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حور والا تو نہیں ہو، اگر ادھر سردی کا موسم بری والا موسم ہونا ہے تو نہانا پڑے گا۔ کسی نے پوچھا تھا، وہ اب آپ تھک گئے ہیں نا، تو آ کے پوچھا مولانا صاحب سے کہ یہ حور سر کیا ہوتی ہے؟ بڑے سورہ رحمان میں حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کانہن لؤلؤ والمرجان، ایسے موتیوں کی طرح ہوں گی۔ تو بڑا ہمیں تو یعنی منہ میں پانی آ گیا قرآن پڑھتے ہوئے۔ تو انہوں نے مولانا صاحب نے کہا کہ یہی جو دنیا کی بیویاں ہیں نا بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کی ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے نا وہ نکال کے، تو اس نے کہا وہ ماتھے پہ ہاتھ مارا، اس نے کہا کہ میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ اس سے جان چھوٹے در سے، تو پھر اگر ادھر یہی سلسلہ ہونا ہے تو پھر اس جنت میں تو نہیں جاؤں گا۔ جنت اور جہنم میں ابھی ہم ہیں۔ بعض اوقات جن آدمی ہوتا ہے ایک جگہ پر لیکن آنکھ نہیں دیکھ رہی ہوتی، ایسے یعنی تھوڑی سی مستی اتاری جائے نا ترشی دے کر، ہاں ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں، گناہوں کے ہے نا کہ یعنی جو شہوت کے ساتھ بوسہ لیتا ہے وہ اپنے منہ میں انگارہ بھرتا ہے، معصوم نے فرمایا جس منہ میں انگارہ ہوگا اس کی حالت، یعنی کبھی یہ جو بارن وارڈ میں جائیں، میں بچوں کو نا اپنے جن بچے جب زیادہ کہتے ہیں نا امی میں نے یہ نہیں لینا، میں نے وہ نہیں لینا، میں کہتا ہوں ان کو نا میو ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں تھوڑا سا جا کر کھڑا کریں اور وہاں سے لاشیں نکلتی ہوئی اور بچے چیختے ہوئے دیکھیں جن کی ماں 5 منٹ کے بعد ایک ماں اور باپ کی، بچوں کے ذہن تھوڑے صحیح ہو جائیں گے، ان کو موت اور بچوں کو اس سے آشنا کریں۔ یہ تجربے دوسرے تو سائنس والے آپ کی جن کرتے ہیں بچے سارے، آپ ایک برنامہ بے شک مینار پاکستان بھی لے جائیں، مری بھی لے جائیں، تھوڑا دن نا جو آپ کے بچے بات سمجھتے ہیں ان کو نا وہاں جا کر ایمرجنسی کے بعد میں تو لے بھی گیا ہوں، ان کا نا میرا بیٹا جو آپ کے توقعات مجھ سے ہیں نا اور اپنی امی سے، یہ کسی کی امی جا رہی ہے، یہ کسی کا باپ جا رہا ہے، ان کے جانے کے بعد بھی جو ہے نا نہیں مرتا، جتنا مجھ سے مانوس ہو اتنا انس اس سے بھی رکھ، جو نہیں مرے گا میں نے مار جانا ہے، میرے بیٹے میری بیٹی، میں عارضی ہوں، مجھ سے کتنا آپ کون سا ہے، کتنی آپ توجہ کرتی ہیں، کتنا مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ بیٹیوں کی تربیت بیٹوں سے بہت آسان ہے، بہت نرم دل ہوتی ہیں، بہت خدا کی جگہ ہوتی ہے، ان کی رقت ہوتی ہے ان کے دلوں میں، کبھی بے شک رو پڑیں، جو سمجھدار جوان بیٹی ہے نا ان کہیں کہ میں چاہتا ہوں میرے جانے کے بعد تو تنہا نہ ہو، بھری دنیا میں تنہا ہے اگر تیرے دل میں خدا نہیں ہے اور تیرا دامن ہاتھ اہل بیت اور قرآن کے دامن میں نہیں ہے۔ یہ زخم جو ہے یعنی شہوت سے وہ سے دی ہے دنیا میں، یتیم کا مال تو کھایا ہے دنیا میں، قرآن کہہ رہا کہ الذین یاکلون اموال الیتامی انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ آگ ہے ان کے پیٹ میں۔ ہمیں تو کوئی محسوس نہیں ہوتی، 7 دفعہ ہم نے الٹرا ساؤنڈ بھی کرایا ہے، اندر سے کوئی
یہ ایک آیت دیکھ لیں قاضی صاحب، اب یعنی ایڈریس دے، اب جا کے دیکھ لیں اس آیت کو، میں ایڈریس دے رہا ہوں اور پڑھ، سورہ قاف کی آیت نمبر 22 ہے، 22 سورہ قاف، وہ صرف جن قاف لکھی ہوئی ہے قاضی صاحب، اگر اب سورہ قاف، قاف ایک کاف نہیں، کاف اور ہے، سورہ قاف، قاف، اس کی آیت نمبر 22 ہے۔ یہ بندہ جب یہ موت سے، موت ایک جھٹکا ہے جس سے جو نہیں نظر آتا نا، دنیا کی مستی، جوانی پردہ ہے، صحت پردہ ہے، یہ اللہ نے جو دی ہے مومن کو عزت، یہ ایک امتحان اور پردہ ہے۔ یہ معصومین کہتے ہیں کہ ابھی اتار لو، آپ عزت میں نے دی ہوئی ہے، آپ وہ بھی دیکھو کہ اس پردے کے بغیر تیری کتنی عزت ہے۔ مرو، مرنے سے پہلے مرو تاکہ آپ کو جہنم نظر آئے، ہاں نہیں مرو گے تو پھر آپ کو پردہ چیر کے، یہ آخری آیت معذرت کے ساتھ، جب یہ تعجب کرے نا کہ اوئے میرا، یہ حالت، میری زبان لٹکی ہوئی ہے، میری پیپ بہ رہی ہے، میری خنزیر کی شکل بنی ہوئی ہے، اللہ کہے گا، اللہ یہ نہ مثنوی ہے، نہ سعدی کا کلام ہے، نہ حدیث کی، نہ بخاری ہے، نہ اصول کافی ہے۔ اللہ اس وقت کہے گا ہائے ہائے، پھر میں ادھر بچی تھی میری بھی، اس کو جلی تھی، تو فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل میں گئے تو وہاں ایک جوان آیا لڑکا، انٹر کر رہا تھا، اس کے دوست نے اس کے اوپر تیزاب پھینکا تھا، کوئی اتنا ظالم تیزاب تھا، یعنی اس کے کانت بھی کاٹ دیے، آنکھیں بھی اس کی چلی گئیں، ناک بھی کاٹ دیا۔ اب نہ وہ کہتا تھا کہ مجھے دکھاؤ، مجھے بتاؤ کہ میں کیسا ہوں، آنکھیں تو تھی نہیں، اور میں ان کو کہہ رہا تھا کہ نہ بتانا اس کو کہ آپ کی کیسی شکل ہے۔ ویسے تو آپ مرنے سے مشکل ہے یہ زندگی، کیا اس زندگی میں وہ جیے گا، لیکن اگر بتا دیا کہ آپ ایسے لگ رہے، بہت خوبصورت بچہ تھا، اس کی ماں ساتھ بیٹھی رو رہی، خدا نخواستہ یہ جوان بچے تو حساس، آپ کو کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو، ایکسیڈنٹ، آپ کی ناک چلی جائے، کان کٹ جائے، وہ پھر آپ جب آئینے میں ایک دم دیکھیں گے تو جو صورت سامنے آئے گی، یہ اسی طرح ہوگا کہ جب بندہ دیکھے پھر وہ برداشت نہیں اپنے سے ہوگا کہ یہ میرے اللہ، یا لیتنی کنت ترابا، مجھے کھا جائے، نگل جائے زمین، میں نہ ہوں۔ اللہ کہے گا کہ یہ میں نے نہیں کچھ کیا، یہ جہنم میں ادھر کچھ نہیں، ہم نے کوئی پروڈکشن نہیں کھولی ہوئی تھی کہ اس سے آپ کو یہ چیزیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، یہ سب کچھ تو نے اپنے ساتھ کیا ہے۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، غفلت وہاں ہوتی ہے کہ ایک چیز ہو لیکن مجھے نظر نہ آ رہی ہو، اس کے نیچے پانی ہے لیکن مجھے اوپر پردے کے ہے وہ پانی، پہلے تو اسی طرح تھا دنیا میں، زین العابدین نہیں تھے کہ تجھے بتاتے کہ تیری شکل، لقد کنت، تحقیق تو تھا، فی غفلت من ھذا، اس شکل سے غفلت میں تھا، فکشفنا عنک غطاءک، ایک تو ہوتا ہے نا پردہ میں نے آپ کے سامنے ڈالا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ پردہ بھی تو نے اپنے سامنے اپنا ڈالا ہوا تھا، جوانی تیرا پردہ بن گئی کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میں تو دیکھو جناب اتنے لوگ عزت کرتے ہیں، اور تو کتنا عزیز ہے، پہلے جان لے دنیا میں ایک نماز، یہ جان کے پڑھ کہ تو اصل کیا ہے، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ فقد کشفنا عنک غطاءک، ہم نے یہ تیرا پردہ تیری آنکھوں سے صرف ہٹایا ہے، کشفنا ہم نے ہٹایا ہے،
غطعن کا تجھ سے تیرا ڈالا ہوا پردہ، فبصرک الجوم الحدید، اب تیری آنکھ وہ جو موتیا آگے چڑھا ہوا تھا نا نہیں دیکھتی تھی، وہ جو تو نے کیا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایک دفعہ یعنی ایسے محسوس کریں کہ آپ جو کر رہے ہیں نا یہ آپ کا بدن یا جنت ہے یا یطوفون بینہا و بین حمیم آن، سورہ رحمان میں یعرف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواصی والاقدام ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون یطوفون، یطوفون قاری صاحب سے پوچھنا مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کا ترجمہ ہوتا ہے پھر رہے ہیں، استقبال کے لیے حتمی تابع ہے جب سین اور سوف آئے، یطوفون کا ترجمہ صحیح بنتا ہے کہ اب پھر رہے ہیں حمیم آن، لیکن چونکہ پردہ ہے، چونکہ مستی ہے، چونکہ بے ہوش ہوئے ہیں، فیل نہیں کر رہے۔ اب گناہ کرتے ہوئے یہ سوچنا کہ یہ گناہ میں اپنے بدن پر ایک جہنم کا سامان کر رہا ہوں اور ہو گیا ہے، پھر توبہ میں وہ ہٹا سکتے ہیں مرنے سے پہلے، ہو جاتا ہے فوراً توبہ کے ساتھ اس کو ہٹانا، ورنہ وہ پھیلتا جائے گا، کوئی ایسے نہ ہو کہ ہم پورا پھٹ جائیں اور جہنم نکل آئے اندر سے۔ خداوند عالم بحق محمد علیہ بیت محمد علیہ السلام ہمیں قرآن کو جس طرح ہے اس طرح سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بہت معذرت وارل